حضرت سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بھئی میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسے اسکول کالج یونیورسٹی لائف میں کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ بھئی میں یہاں پہ ایسے سامنے کھڑا ہوں اور باقی سامنے سارے میرے سامنے بیٹھ کے ایسے میں بات چیت کر رہا ہوں. اب ویسے یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، ہم یہاں پہ جو بات کریں گے وہ کچھ خاص لوگوں کی بات کریں گے، نہ کہ عموماً کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو مزید کچھ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری زندگی یہاں پہ ٹھیک ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے. تو ایسے ٹھنڈے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے معذرت. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن میں کچھ آگ ہے، بھوک ہے، تڑپ ہے کچھ کرنے کی. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اسٹارٹ کیا لیکن اسٹارٹ میں ہی وہ ناکام ہو گئے اور وہ پیچھے انہوں نے اسٹیپ بیک کر لیا کہ بھائی نہیں میرے سے نہیں ہونے والا یہ. لیکن کچھ لوگ تو اسٹرگل کرتے ہی نہیں ہے نا، ان کی بات نہیں کریں گے ہم. تو بات یہ ہے کہ بھئی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں شروع سے تھوڑا سا کر کے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو میں کامیاب ہونے کا اس کو ورڈنگ کو تھوڑا چینج کروں گا. میں اس کو کہوں گا کہ ہم سٹارٹ میں ہار کیوں مان لیتے ہیں. ہم ہار مان لیتے ہیں کیونکہ کوئی بندہ تب تک آپ کو نہیں ہرا سکتا جب تک آپ خود ہار نہیں مان جاتے. یہی چیز کو ہم یہاں پہ فٹ کریں گے کہ ہم سٹارٹ میں ہار کیوں مان لیتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی میں اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بھئی ہم کون سی چیزیں ایسی لے سکتے ہیں، اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم ہار نہیں مانیں، ہم آگے ہی جاتے جائیں. ایکچولی ہم کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو کوئی بھی کام ہو جائے سٹارٹ میں اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن اس کی آؤٹ پٹ اتنی خاص نہیں ہوگی. تو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سٹارٹ میں، کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب ہم کوئی خاص کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک عموماً ایک عام رستے سے ہٹ کے جب ہم کوئی اسپیشل کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو عموماً لوگ ایسے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں زیادہ وہ مسئلہ ہوتا ہے، تب ہمیں زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کیونکہ عموماً جس رستے پہ لوگ جا رہے ہیں اس رستے کا سبھی کو پتہ ہے اتنے ٹائم میں آپ نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم کے بعد آپ کا یہ سٹیپ آئے گا، اس کے بعد یہ لیول ہے، اینڈ بس پھر آپ نے اس طرح کی کوئی نہ کوئی آپ کو یہ جاب مل جائے گی اور یہ کام آپ کا کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. لیکن جب ہم کوئی خاص کام کر رہے ہوتے تو ہم اس کو پتہ نہیں ہوتا اتنا کہ بھئی کس ٹائم کے بعد کون سے لیول آئے گا، کون سے لیول میں ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے، کیا مطلب کچھ بھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوتی. آپ کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس میں آپ کی زیادہ محنت لگتی ہے. اس کی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں. کوئی آپ مثال کے طور پر دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی آپ بلاگ بنایا، کوئی نئی ویب سائٹ کریٹ کی ہے، کوئی آپ کے پاس یونیک آئیڈیا ہے، اس کے اوپر آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب وٹ ایور بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کہ آپ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ نئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی. اس کے علاوہ آپ کو یوٹیوب کے الگوریتھم کا نہیں پتہ کہ بھئی یوٹیوب کا الگوریتھم کیا ہے، یہ کس طرح ورک کرتا ہے، میں نے کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، کس طرح کی نہیں کرنی. اس کے علاوہ آپ کو کیمرے کے سامنے بولنا نہیں آتا، آپ نئے ہیں، آپ کو کیمرے کے سامنے بولنا نہیں آتا. آپ جو چیز ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ان الفاظ کا نہیں پتہ کہ بھئی میں نے کس انداز میں بولنا ہے، کس طرح میں بولوں گا تو آڈینس میری طرف انٹریکٹ ہوگی، متوجہ ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں مجھے سٹارٹ میں سیکھنی ہے. میں ایک سائڈ پہ اپنی اسپیچ کو امپروو کر رہا ہوں، میں جو چیز لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو امپروو کر رہا ہوں. مجھے اپنی ویڈیو شوٹ کرنے میں کافی دیر لگ رہی ہے، میں اس میں کافی سارے ری ٹیک لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک ویڈیو جو 2-4 منٹ کی اس کے مجھے شوٹ کرنے کے لیے 2-3-4 گھنٹے لگ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایڈیٹنگ مجھے نہیں آتی تو مجھے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں گے سٹرگل میری بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس بندے کی جو بھی چینل سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اس کی سٹرگل کافی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ آؤٹ پٹ اس کی دیکھیں تو مطلب خاص آؤٹ پٹ اس کی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی ویوز نہیں، کوئی لائکس نہیں، کوئی کامنٹس، کوئی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اب بندہ جب یہ چیز دیکھتا ہے نا کہ بھئی میں اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں اور مجھے اس کی تھوڑی سی آؤٹ پٹ مل رہی ہے، اب یہ چیز بندہ سوچے نا یہاں پہ ہار مان لیتا ہے کہ بھئی اب یہ بس میرے بس کی چیز نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اب دوسری سائڈ پہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا نا اپوزٹ کرنا پڑے گا. آپ وقتی طور کی جو آؤٹ پٹ ہے نا اس کو نہیں دیکھیں، آپ نیکسٹ دیکھیں کہ بھئی اس کا کیا فیوچر ہونے والا ہے. آپ جو ابھی محنت کر رہے ہیں
آپ اس کو آگے جا کے آپ کو اس کا کیا صلہ ملنے والا ہے. کیونکہ اگر ابھی آپ اسٹرگل کریں گے, اگر ابھی آپ ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں, آپ کی اسپیچ بہتر امپروو ہو رہی ہے, تبھی آپ کے سبسکرائبر بڑھنے ہیں. لوگ بھی جو نا ناک میں وہ نوالا نہیں ڈالتے کہ بھئی وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس بندہ صحیح بول رہا ہی نہیں. لوگوں کو جب کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, لوگ تبھی اس چیز کو لائک کرتے ہیں. آپ یہ ایگزامپل کہیں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں آپ, کہیں پہ بھی, مطلب وہ ایگزامپل میرے ذہن میں نہیں آ رہی, میں آپ کو بتانے والا تھا. تو یہ ہے کہ آپ فیوچر کے اوپر اپنی نظر رکھیں کہ بھئی آج میں یہ اتنی محنت کر رہا ہوں تو کل کو میرے اتنے سبسکرائبر ہوں گے, مجھے یہ کامیابی ملے گی, میرے اتنے زیادہ ویوز ہوں گے, میرا چینل اس لیول پر ہوگا. تو جب بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے تب بندے کو موٹیویشن ملتی ہے یار کہ ابھی یہ وقتی طور کے وقتی ہے اسٹرگل, یہ وقت گزر جائے گا. ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ اسٹیپ, یہ سمجھ لے لیول ہے ایک, اس لیول کو پار کرنے کے بعد ہی ہم نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو جو میں 3 4 5 گھنٹے میں ایڈٹ کرتا تھا وہ میں 1 آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں, 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں. ایک ویڈیو کو شوٹ کرنے میں مجھے 2-3 گھنٹے لگتے تھے, اب وہ میں 10 15 20 منٹ میں شوٹ کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے اور جو چیزیں ریسرچ کرنی ہوتی تھی, ریسرچ وہ اب مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا, اس کے اوپر مجھے کم ٹائم لگ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ میں نے پہلے اسٹرگل کی ہوئی تھی, وہ کر کے میری پریکٹس ہو گئی ہے, اب میں وہی کام جلدی کر لیتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو صرف یوٹیوب کی ایگزامپل دی ہے, آپ اس کو کہیں پہ بھی فیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں, ایک عام عوام سے, بھیڑ بکریوں سے ہٹ کے کر رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کو اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اینڈ تھینک یو سو مچ.